نہیں ہے پیپلز پارٹی آپ کے تمام تر معاملات سے، اور اس دفعہ بھی ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ باہر کے لوگوں میں جو ہے وہ آپ وہاں پر تو بات چیت کر رہے ہیں اور آپ گفت و شنید کر رہے ہیں، لیکن یہاں اپنے اتحادیوں سے آپ کی گفت و شنید نہیں ہے۔ ابھی احمد اویس صاحب، ان کی پوری جماعت آپ کے اوپر سیخ پا ہے اس بات پہ کہ آپ باہر صلح کروا رہے ہیں اور اپنے اندر آپ صلح صفائی کا آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ معاملات اور ان کے لیے بگاڑ رہے ہیں۔ ابھی بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی پرابلم آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج دنیا بھر میں جو اہمیت آج مل رہی ہے، آپ اس کا اندازہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے بی بی سی، سی این این اور دیگر جو تجزیے ہو رہے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کو مڈل پاور کہا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کے رول کو سراہا جا رہا ہے، اور سب ریکگنائز کر رہے ہیں، تو اس سے جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں، اور آپ نے صدر زرداری کی بات کی، وہ صدر ہیں اس ملک کے، تو کریڈٹ سب کا یہ کریڈٹ ہے۔ جو جس بندے کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور اس کو اگر کوئی اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہزاروں کی تعداد میں مجھے لوگوں نے رابطے کیے جو بیرون ملک کے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں، جو کوئی قطر میں تھا تو انہوں نے کہا، قطریوں نے کہا کہ یار پاکستان کا شکریہ، آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو امریکہ میں بیٹھا ہے، جو یورپ میں بیٹھا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جو مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے، لوگ جا کے پاکستان کی اس ایفرٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بڑا اچھا، اور جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ نتائج بھی اچھے آئیں گے۔ اب جو بات آ گئی کہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بات چیت کر لیں، یا وہ اب اندرونی معاملات بھی، ہم اور تو اس کا پیپلز کیا پارٹی بھی، مطلب رانا ہے؟ صاحب، مطلب آپ کے اتحادی، ان کے ویوز ابھی آپ نے سن لیے ہیں چانڈیو صاحب سے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ کریڈٹ پوری جو حکومت ہے، یہ اس کا کریڈٹ ہے، یہ تو اس بندے کا بھی کریڈٹ ہے کہ جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور جو آج فخر جو ہے وہ ویسے میں محسوس کر رہا بالکل ہے۔ آپ کی بات سے 100% اور ویسے متفق بھی ہوتے ہوئے آپ سے 100% اگریمنٹ میں، بٹ رانا صاحب، یہ ایک عام گرین پاسپورٹ ہولڈر کا اور صدر مملکت کا موازنہ نہیں ہے۔ صدر مملکت should be more on board نا، ان کو زیادہ شامل ہونا چاہیے۔ یہ بات تو غلط نہیں ہے؟ اس کو لیٹ می ایکسپلین دیٹ۔ جی پلیز۔ وہ صدر صاحب بالکل آن بورڈ ہیں، اور پرائم منسٹر ان کو بریف بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ایز اے چیف ایگزیکٹو وہ پرائم منسٹر کا کام ہے، کیونکہ جو فارن منسٹری ہے اور جو پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے آن اے ڈے ٹو ڈے، وہ پرائم منسٹر کی جاب ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے عاصم منیر صاحب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس تناسب سے وہ جو ہے انٹریکٹ کر رہے ہیں مختلف جو پاورز کے ساتھ۔ تو یہ رول اس طرح کا ہے۔ صدر کا بالکل اہمیت بھی ہے، ان کو پرائم منسٹر آن بورڈ بھی رکھتے ہیں، اور کریڈٹ بھی ضرور ان کو جاتا ہے، لیکن آبویسلی جو پورٹ فولیو ہے اس کے لحاظ سے ہی پھر آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری بھی جو بہت ساری وزارتیں ہیں، اس میں میں ان کے وہ نہیں انگیجمنٹ کر رہے، اور انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑی، اور یہ جتنے سینسٹیو معاملات ہیں، دیکھیں ہم یہاں ان سے کوئی نیگوسیشن نہیں کر رہے، ہم تو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم تو اس معاملے کو سلجھانے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم اچھا، کہیں بڑا کہ آپ دلچسپ اس آپ نے میں جواب جو ہے، فرمایا کہ ان کا ڈائریکٹ رول نہیں ہے صدر صاحب کا، لیکن آن بورڈ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ رکھا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب میں آپ کو اس کا ڈائریکٹ رول کے حوالے سے ایک اور چیز کہہ دوں نا، کہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ منسٹر آف انڈسٹریز کو آپ بٹھا دیں گے کہ بھئی آپ بھی وہاں بیٹھ جائیں، کہ آپ بھی جو ہے وہ کوئی اپنے دو الفاظ، جب رول ہی نہیں ہے تو وہ obviously جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور باقی ایز اے اور واٹ صدر اباؤٹ بلاول صاحب؟ بلاول صاحب تو سابق فورن منسٹر ہیں آپ کے پی ڈی ایم 1 کے دور کے، تو ان کو تو ایٹ لیسٹ زیادہ پھر شامل ہونا چاہیے۔ ان کے ایکیومنٹ سے وہ کہیں گے نا کہ آپ فائدہ اٹھائیں۔ نہیں، دیکھیں، جو جس کا رول ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر ہیں، دار صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے اس کے اندر، آپ کے چیف آف آرمی سٹاف اور سی ڈی ایف ہیں، عاصم منیر صاحب ہیں، اور پرائم منسٹر ہیں، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آئی ایم شیور جو بریفنگ ہے ایز اے صدر ان کو دی جاتی ہوگی، اور مشورہ بھی لیا جاتا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ، لیکن دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کیک بانٹ رہے ہیں، ہم تو دوستی صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بھی بانٹ دیں، ان کو بھی بانٹ دیں، یہ تو ایک آپ چیزوں مسائل کو سلجھانا چاہ رہے ہیں، تو ہم تو بڑا ایک سینسٹیو رول کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ دروازہ کھول دیں، ہماری کیبنٹ کے ممبر بھی بیٹھ جائیں، سندھ والے بھی، یہ ایسا نہیں ہے بھائی، اٹ از سم تھنگ وچ از ویری اسپیسیفک اور سینسٹیو، اور اس کے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ رائٹ، ویری فیئر۔ میں احمد صاحب، آپ لوگ خوش ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اور میں مجبور ہو گئی ہوں سر، ایک اور سوال بھی آپ سے ہے
کہ اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا سہیل آفریدی چیپٹر، دوسرا چیپٹر ہے سلمان اکرم راجہ اینڈ محمود اچکزئی چیپٹر. بالکل میں سر آئی ایم ویری ہیلپلیسلی آسکنگ یو دس کویسچن، کیونکہ میں کبھی بھی پی ٹی آئی کا مجھے پتا ہے آپ لوگ جو ہیں ایک پرابلم میں ہیں، ٹرموائل میں ہیں، اور میں آپ کو افینڈ نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ بہرحال ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ضروری سوال ہو گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اپنے ان کے سوشل میڈیا جو ایکس ان کا ہینڈل ہے اس سے وہ یہ ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ دیکھیں کہ شاہد خٹک نے آن ریکارڈ، یہ صحافی نے سوال کیا ہے، شاہد خٹک نے آن ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر سپیس میں آ کر کہا کہ ہم نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے اختیار واپس لینا ہے، ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی، ہم اسمبلی سے استعفے دینے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی، میں بریکٹ میں مینا خان اور وہ جو ترجمان وہاں کے ہیں، ہم نے اب یہ لیڈ کرنا ہے اور اس قافلے کو اور محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے فیصلوں کا اور تحریک کا اختیار ہم نے واپس لینا ہے. یہ آپ مطلب امیجن کریں کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ پوسٹ ہوئی ہے بات. پھر اس پہ رد عمل بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے اختیار واپس لینے کا سوائے عمران خان صاحب کے، جنہوں نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. تو سر یہ نہج کیوں آ گیا؟ مطلب اتنے دو الگ الگ یہ چیپٹرز نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں، وائی؟ دیکھیے میرے خیال میں دوسرا ایشو زیادہ امپورٹنٹ تھا جس پہ ابھی چانڈیو صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور یہ جنگ کے حوالے سے. ابھی میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. ضرور ضرور سر، آپ بالکل آپ اس پہ بھی کر لیں، پھر اگلے آپ حصے میں اس پہ جواب دے دیں. اچھا ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا جی، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ابھی چانڈیو صاحب نے بھی اظہار خیال کیا کہ ایران نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ قومی حمیت کیا ہوتی ہے اور لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے اور نیشن کس کو کہتے ہیں. انہوں نے نیشن ہونے کا ثبوت دیا ہے ایسے کرائسس میں. اور حسینیت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین کا واقعہ جو ہے، اگر وہ اس کے شہدائی ہیں تو انہوں نے اس وقت کے اوپر ایک کریٹیکل ٹائم پہ یہ ثابت کیا کہ حضرت امام حسین جب یزید کی ہزاروں کے اوپر مبنی تھی اس کی فوج، اس کے مقابلے میں 72 لوگ تھے اور ان کو پتا تھا یہ 72 جو ہیں یہ پوری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے اصول سے نہیں ہٹے تھے. کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کی اور تمام 72 کی شہادت ہو گئی، لیکن وہ اصول زندہ رہا آج تک اس شہادت کے ساتھ. یہی کام وہ کر کے دکھا رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ورلڈ سپر پاور ہے، اس کا مقابلہ اگر کہیں کہ یہ مقابلے میں کھڑے ہوں گے، مقابلے میں یہ ایونچولی جیت جائیں گے، یہ کیا ہو جائے گا اللہ جانتا ہے. لیکن جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، جس جرت کا ثبوت کیا ہے اور جو حسینیت کو صحیح فالوور ہونے کا ثبوت دیا ہے انہوں نے، یہاں پر پاکستان کو بھی بڑے ٹائٹ روپ ہے. اگرچہ بڑا اچھا رول پاکستان نے یہاں پر جو ثالثی کا رول ہے یہ لاؤڈیبل ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.